فرحین انصاری کہتی ہیں بھائی جان میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، آپ ہماری فیملی ممبرز کی طرح ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، جزاکم اللہ اس محبت کے لیے، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، آمین۔ میرے کچھ سوال ہیں، آپ پلیز ان کا جواب دیجئے گا۔ کیا مردے قبر میں ہمارا سلام سنتے ہیں؟ جی، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مردے کو دفنا کر لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب قبرستان میں ہم داخل ہوں تو قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اور اس دعا میں یہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو حضور نے سلام کرنے کا حکم دیا قبر والوں کو کہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والوں، تو مطلب یہ کہ وہ سنتے ہیں، تبھی تو سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، ہم کس کے وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اگر وسیلہ نہیں لگائیں تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ وسیلہ لگا کر بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وسیلہ آپ جس کا چاہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی خالص نیک عمل کیا ہے، خالص نیک عمل جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمل میرا اللہ کے یہاں قبول ہو سکتا ہے، تو اس عمل کا بھی آپ واسطہ اللہ کو دے سکتے ہیں، اس عمل کا وسیلہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ہمارے گھر میں قرآن گھر کی طاقوں میں رکھا ہوتا ہے اور ہم لوگ چھت پر بھی چڑھ جاتے ہیں، تو کیا قرآن جس جگہ جس روم میں رکھا ہو اس سائڈ چھت پر نہیں چڑھنا چاہیے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن آپ کی طاق میں رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ یہ میری طاق بنی ہوئی ہے، تو اوپر چھت پہ آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ دیکھیے بے ادبی جب ہوتی ہے جب قرآن ہمارے سامنے ہو، یعنی قرآن یہ رکھا ہوا ہے، اب آپ اس سے اوپر ہو رہے ہیں تو آپ کے پیر بھی سامنے ہیں، قرآن بھی سامنے ہے، اور آپ کے پیر اوپر ہو رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ تو بے ادبی کا تعلق سامنے ہونے سے ہے۔ اب وہ چھپ گیا، اب چھت کا فاصلہ ہو گیا، بیچ میں چھت آ گئی، اب کوئی بے ادبی کا تعلق نہیں ہے اس سے، تو نو پرابلم، چھت پہ آپ کہیں بھی گھوم سکتی ہیں۔ اچھا جی، نمبر 4، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی، بٹ میں آپ سے ان کے کرامت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، پلیز میرے سوالوں کا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے کرامت، سب سے بڑی کرامت بزرگوں کی یہ ہوتی ہے، اور یہ ہوتی تھی جو بزرگ گزر گئے، کہ ان کا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ہم لوگ کرامت یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزرگ کوئی چمتکار الگ چیز یونیک چیز کر کے دکھائیں، ہم اس کو کرامت سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بزرگوں کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، شریعت ان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہوتی تھی، تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی انسان، کسی مسلمان کی زندگی، کسی اللہ والے کی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ اور جو دنیاوی کرامات ہیں، یعنی عجیب یونیک چیزوں کا ظہور جو ہماری لائف میں نہیں ہوتا ہے، اس کے برخلاف کوئی چیز ہونا، یہ بہت ساری ہیں، جس کو انشاءاللہ میں پھر کبھی کسی کلپ میں بیان کروں گا۔